بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد امام باقر نے مجھے 5 نصیحتیں کی۔ بیٹا 5 لوگوں سے دوستی نہ کرنا، بلکہ اگر کہیں راستے میں چل رہے ہو ان کے ساتھ مل کر بھی نہ چلنا، وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ابو وہ کون 5 لوگ ہیں؟ تو فرمانے لگے، بیٹا ایک جھوٹے سے دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ فرمانے لگے، اس لیے کہ وہ دور کو قریب دکھائے گا اور قریب کو دور دکھائے گا اور تمہیں دھوکے میں رکھے گا۔ میں نے کہا اچھا ابو دوسرا کون؟ فرمانے لگے، تم کسی بخیل سے دوستی نہ کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے، وہ تمہیں اس وقت چھوڑے گا جب تمہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، وہ دھوکہ دے جائے گا، اس لیے اس سے بھی دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا تیسرا شخص کون ہے؟ فرمانے لگے، فاجر فاسق سے، یعنی جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہو، اس سے بھی دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں 1 روٹی کے بدلے بیچ ڈالے گا، بلکہ 1 روٹی سے کم کے بدلے میں بیچ دے گا۔ میں نے پوچھا ابو 1 روٹی کے بدلے میں بیچنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، 1 روٹی سے کم میں بیچنے کا سمجھ نہیں آتا۔ فرمایا بیٹے وہ 1 روٹی کی امید پر تمہارا سودا کرے گا اور تمہیں بھاؤ کا پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ یعنی فاسق بندے کا کیا اعتبار ہے؟ جو خدا کے ساتھ وفادار نہیں، وہ بندوں کے ساتھ کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ ایک یہ بات فرمائی، بے وقوف سے دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ اس لیے کہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا اور تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ میں نے پوچھا 5واں کون ہے؟ فرمایا قطع رحمی، رشتہ توڑنے والا اور بے وفا انسان کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ بے وفا بالآخر بے وفا ہوتا ہے۔ پہلے وقت میں والدین اپنے بچوں کو ایسے ہی نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور آج کے دور میں والدین موبائل میں لگے رہتے ہیں اور بچوں کو نصیحت کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو خود نصیحت کریں، کیونکہ والدین جب نصیحت کرتے ہیں تو وہ بچے ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ یعنی جب والدین ان کو نصیحت کرتے ہیں تو انہیں زندگی بھر وہ باتیں یاد رہتی ہیں۔ اگر میرے والدین مجھے کچھ نصیحت کریں گے تو میں دلجوئی سے وہ سنوں گا اور ان کی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، تاکہ میری آگے آنے والی زندگی میں کام آئے۔ اس لیے والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو نصیحتیں کیا کرے ٹائم ٹو ٹائم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔